السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 8 انگلش نیو بک 2022 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کی یہ جو نیو بک آئی ہے اس کے جو کورس کنٹینٹ ہے پہلے بچے اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ اس میں بچے آپ کے 12 چیپٹر دیے گئے ہیں، چیپٹر نمبر 1 سے لے کر 12 تک آپ نے کورس کمپلیٹ کرنا ہے، جس میں پہلا نمبر جس میں چیپٹر 1 ہے ٹالرنس آف دی رسول اللہ خاتم النبیین، یونٹ 2 ہے اے گریٹ ورچیو، 3 ہے دی ٹوینز لیٹس میک آور روڈ سیفر، 5 ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 ہے سپورٹ اینڈ سپورٹ مین شپ، 7 ہے دی ارتھ اسپیکس، 8 ہے سیٹنگ دی کوئرل، 9 ہے ماؤنٹینئرنگ، 10 ہے ڈگنیٹی آف لیبر، 11 ہے گیو ٹو یور کنٹری، پوئم ہے یہ، اور جو لاسٹ ون ہے 12 ٹریز پلانٹیشن۔ تو شروع کرتے ہیں بچے آپ کا چیپٹر 1 کی ٹرانسلیشن۔ اچھا بچے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس چیپٹر کو 2 لیکچر کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے، اور لیکچر نمبر 1 کے اندر ہم اس یونٹ کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کریں گے، اور لیکچر نمبر 2 کے اندر اس کی جو ایکسرسائز ہے ہم اس کو سالو کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بچے پیراگراف نمبر 1 سے۔ ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپس ود پیشنس۔ ٹالرنس مینز صبر و تحمل کی معنی ہے ٹو بیئر برداشت کرنا، پینز دکھ، اور ہارڈ شپس یا تکالیف کو، ود پیشنس صبر کے ساتھ۔ صبر و تحمل کے معنی دکھ درد یا تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ صبر و تحمل کے معنی دکھ درد یا تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ It also means to bear things you do not like. It also means اس کے یہ بھی معنی ہے to bear things ان چیزوں کو برداشت کرنا you do not like جنہیں آپ پسند نہیں کرتے۔ اس کے یہ بھی معنی ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا جنہیں آپ پسند نہیں کرتے۔ For example، مثال کے طور پر when you are in a position to take revenge but you do not do so, you are displaying tolerance۔ مثال کے طور پر when you are جب آپ ہوتے ہیں in a position حالت to take revenge بدلہ لینے کی حالت میں، but you do not do so لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، you are displaying tolerance تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ بدلہ لینے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ The greatest tolerance was practiced by our رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ The greatest tolerance عظیم ترین صبر و تحمل was practiced کر کے دکھایا یا مظاہرہ کیا بائی آور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم ترین صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم ترین صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پیراگراف نمبر 2 ہے بچے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس۔ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل نمونہ ہے آف ٹالرنس صبر و تحمل کا۔ حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل کا نمونہ ہیں۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور وشڈ ill for anyone۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیور کبھی نہیں وشڈ چاہا ill برا for anyone کسی کا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ said that the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never took revenge upon anyone۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں that کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیور کبھی نہیں ٹوک لیا ریونج بدلہ اپان anyone کسی سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ابو سفیان was the worst enemy of Islam before he became a Muslim۔ ابو سفیان واز تھا
دی worst enemy of اسلام، اسلام کا بدترین دشمن، before پہلے، he became a Muslim، مسلمان بننے سے پہلے، ابو سفیان جو کہ مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا، ایٹ دی کنکسٹ آف مکہ مکرمہ، دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. At the conquest of مکہ مکرمہ، فتح مکہ کے موقع پر یا مکہ مکرمہ کی فتح پر، دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم not only forgave him، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف فرما دیا، بٹ آلسو آنرڈ ہم، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، بائی ڈکلیئرنگ، اعلان کر کے، ایمنسٹی فار دوز، کہ وہ لوگ امن میں ہوں گے، ہو ٹوک ریفیوج، جو پناہ لیں گے، ان ہز ہاؤس، اس کے گھر میں۔ آپ خاتم النبی فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ یہ اعلان کر کے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ جو شخص ان کے گھر میں پناہ لے گا وہ امن میں ہوگا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ یہ اعلان کر کے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ جو شخص اس کے گھر میں پناہ لے گا وہ امن میں ہوگا۔ پیراگراف نمبر 3، when the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to Taif to preach Islam, the people there threw stones at him. When جب دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم went to Taif to preach Islam، اسلام کی تبلیغ کے لیے طیف گئے، the people there threw stones at him، the people there، وہاں کے لوگوں نے threw stones at him، آپ پر پتھر پھینکے۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طیف گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ خاتم النبیین پر پتھر پھینکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسکڈ دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آن دی اوکین آف ٹرائل، حضرت جبریل علیہ السلام آسکڈ، حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا دی رسول اللہ خاتم النبیین سلام، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آن دی اوکین آف ٹرائل، اس مصیبت کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مصیبت کے موقع پر پوچھا، اللہ ہیز ہیئرڈ یور پیپل سینگ ٹو یو، اللہ ہیز ہیئرڈ، اللہ نے آپ کے لوگوں کی بات سن لی ہے، سینگ ٹو یو، جو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے آپ کے لوگوں کی بات سن لی ہے جو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں، اینڈ واٹ دے ہیو ریپلائڈ بیک ٹو یو، اور جو جواب انہوں نے آپ کو دیا اللہ کو معلوم ہے، اینڈ واٹ دے ہیو ریپلائڈ بیک ٹو یو، اور جو جواب انہوں نے آپ کو دیا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ ہیز سینٹ دی اینجل آف دی ماؤنٹینز to you so that you may order him to do whatever you wish to these people. Allah has sent the angel of the mountains. اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کی طرف بھیجا ہے، to you، آپ کی طرف، so that، تاکہ you may order him، آپ اسے حکم دیں، to do، کرنے کا، whatever، جو کچھ بھی، you wish، آپ چاہتے ہیں، to these people، ان لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اسے حکم دیں۔ دی اینجل آف دی ماؤنٹینز کالڈ اینڈ گریٹڈ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دین سیڈ، دی اینجل آف ماؤنٹینز، پہاڑوں کے فرشتوں نے، کالڈ، پکارا، اینڈ گریٹڈ، اور سلام کیا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اینڈ دین سیڈ، اور پھر کہا، پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور سلام کیا اور پھر کہا، او محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آرڈر واٹ یو وش، حکم دیں جو آپ چاہتے ہیں، اف یو لائک، اگر آپ چاہتے ہیں،
I will let Al-Akhshaban, i.e. mountains fall on them. If you like, اگر آپ چاہتے ہیں, I will let, میں ان کو کر دوں, Al-Akhshaban کو, two mountains, دو پہاڑیوں کو, fall on them, ان کے اوپر گرا دو. اگر آپ پسند کریں تو Al-Akhshaban, دو پہاڑیوں کو ان کے اوپر گرا دوں. جی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, no, but I hope that Allah will let them beget children who will worship Allah alone and will worship none besides him. No نہیں, but لیکن I hope that, میں امید کرتا ہوں کہ اللہ will let them, اللہ انہیں عطا کرے گا, beget children, اولاد, اللہ انہیں اولاد عطا کرے گا, who will worship Allah alone, جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, and will worship none beside him, اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. نہیں, میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں اولاد دے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے. We should follow the teachings of our Rasul خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. We should follow, ہمیں پیروی کرنی چاہیے, the teachings, تعلیمات کی, of our رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمیں اپنے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے. We learn from his life how much tolerance he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practiced. We learn, ہمیں سیکھنا چاہیے, from his life, آپ کی زندگی سے, how much tolerance, کتنے زیادہ صبر و تحمل کا, ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practices, آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظاہرہ کیا. ہمیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم showed great tolerance throughout his life. دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم showed, مظاہرہ کیا, great tolerance, عظیم صبر و تحمل کا, throughout his life, اپنی ساری زندگی میں. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عظیم ترین صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even prayed for his enemies and for those who troubled him. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم even prayed for his enemies, آپ نے یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی, and for those, اور ان کے لیے, who troubled him, جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. پیراگراف نمبر 4. In his last address, the Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. In his last address, اپنے آخری خطبے میں, the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, revenge for bloodshed, قتل کا بدلہ, as was the custom in the days of ignorance, as was the custom, جیسا کہ رواج تھا, in the days of ignorance, جہالت کے دنوں میں, before Islam, اسلام سے پہلے, is forbidden, منع فرمایا. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا, قتل بہا کا بدلہ جیسا کہ جہالت کے دنوں میں رواج تھا, آپ جیسا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں رواج تھا, آپ نے اس سے منع فرمایا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا, قتل بہا کا بدلہ جیسا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں رواج تھا, آپ نے اس سے منع فرمایا. I forgive those who murdered my cousin ابن ربی, I forgive those, میں نے ان کو بھی معاف کر دیا, who murdered my cousin, جنہوں نے میرے رشتہ دار کو قتل کیا, ابن ربی کو یا ابن ربیہ, میں نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے میرے رشتہ دار ابن ربیہ کا قتل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ said, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں,
I served the Rasulullah Khatam an-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam for 10 years. I served, میں نے خدمت کی دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فار 10 years 10 سال تک میں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. بائی اللہ کی قسم. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never objected to anything I said or did. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نیور objected کبھی اعتراض نہیں کیا ٹو اینی تھنگ کسی چیز کا I said میں نے کہا or did یا کیا. اللہ کی قسم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی چیز کا اعتراض نہ کیا جو میں نے کہا یا کیا. پیراگراف نمبر 5. We as a Muslim should follow the noble example of the tolerance of Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. We as Muslim ہمیں بطور مسلمان should follow the noble example of the tolerance. should follow پیروی کرنی چاہیے the noble example عظیم مثال of the tolerance صبر و تحمل کی of our رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمیں بطور مسلمان آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و تحمل کی عظیم مثال کی پیروی کرنی چاہیے. The deterioration and conflict prevailing in the society is due to lack of tolerance. The deterioration بگاڑ and conflict اور تنازع prevailing in the society معاشرے میں موجود is due to کی وجہ سے ہے lack of tolerance صبر و تحمل کی کمی کی وجہ سے. معاشرے میں موجود بگاڑ اور تنازع صبر و تحمل کی کمی کی وجہ سے ہے. This menace can only be cured by following the noble examples set by our beloved Rasul حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. This menace یہ خطرہ can only be cured قابو پایا جا سکتا ہے by following the noble examples ان عظیم مثالوں کی پیروی کر کے set by our beloved رسول جو کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے ہیں. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ خطرہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ عظیم مثالوں پر عمل کر کے قابو کیا جا سکتا ہے. یہ خطرہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ عظیم مثالوں پر عمل کر کے قابو پایا جا سکتا ہے یا قابو کیا جا سکتا ہے. یہ بچے آپ کے یونٹ 1 ٹالرنس آف دی ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کی جو ٹرانسلیشن ہے پیراگراف نمبر 1 سے 5 تک کمپلیٹ ہو گئی ہے. بچے میرے پاس اس کے نوٹس موجود ہیں، وہ لیکچر کے اینڈ پر اس طرح میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن میں جو میں نے آپ کو کروایا ہے کہیں پر پریشانی نہ بنے. ٹالرنس آف دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل. پیراگراف نمبر 1 صبر و تحمل کے معنی دکھ دار یا تکلیف کو صبر سے برداشت کرنا. اس کے یہ بھی معنی ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا جن کو آپ پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پر جب آپ بدلہ لینے کی حالت میں ہوتی ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. پیراگراف نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کا نمونہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. مسلمان ہونے سے پہلے ابو سفیان اسلام کا بدترین دشمن تھا. فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا بلکہ یہ اعلان کر کے کہ جو شخص ان کے گھر میں پناہ لے گا وہ امن میں ہوگا ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. پیراگراف نمبر 3 بچے جب رسول اللہ اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے تو لوگوں نے آپ پر پتھر پھینکے. اس تکلیف کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی بات سن لی ہے اور جو جواب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ
ان کو حکم دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں ان لوگوں کے ساتھ جو کرنا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں 2 پہاڑیوں الاخشبین کو ان پر گرا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے۔ جتنے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر و تحمل سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں اور ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ان کو بھی معاف فرما دیتے یا ان کو بھی دعا دیتے۔ پیراگراف نمبر 4 ہے، اپنے آخری خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون بہا کا بدلہ جیسا کہ جہالت کے دنوں میں روایت ہے، اسلام سے پہلے منع فرمایا۔ جنہوں نے میرے رشتہ دار ابن ربیہ کو قتل کیا میں نے ان کو بھی معاف کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتراض نہیں کیا جو میں نے کہا یا کیا۔ پیراگراف نمبر 5 ہے، ہمیں بطور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی عظیم مثالوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ معاشرہ میں موجود بگاڑ اور تنازع صبر و تحمل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ یہ خطرہ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ عظیم مثالوں پر عمل کر کے قابو کیا جا سکتا ہے۔ یہ بچے آپ کے یونٹ 1 ٹالرنس آف دی ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم کے اردو نوٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے ریڈ کر دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور ان کو پھر اپنے پاس رجسٹر پر لکھ سکتے ہیں تاکہ یہ بعد میں بھی آپ کو فائدہ دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے بچے، ملتے ہیں لیکچر نمبر 2 میں جس میں ہم اس یونٹ کی ایکسرسائز کو سالو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔